آج ہم ایک بہت ہی مختصر لیکن گہری حکایت پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ مشہور بزرگ ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے اور ایک خاتون کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ ایک تحریر سے لیا گیا ہے۔ عنوان کچھ یوں ہے: شوہر کی شکایت اور الہی محبت کا سبق۔ اچھا تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون ہے، کافی پریشان لگ رہی ہیں، غصے میں ہے شاید، اور وہ سر اور چہرہ کھولے سیدھا حضرت حسن بصری کے پاس آ جاتی ہیں۔ شکایت لے کر اپنے شوہر کی؟ جی ہاں، اپنے شوہر کی شکایت لے کر۔ تو آج ہم اسی سادہ سے منظر میں جو گہرے معنی چھپے ہیں نا، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ شکایت تو بعد میں سنتے ہیں، پہلے حضرت حسن بصری انہیں ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی پہلے اپنا سر اور چہرہ ڈھانپ لیں۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے اسلامی آداب کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ بالکل، بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن اس پر نا حاتبین کا جواب بڑا حیران کن ہے۔ وہ تھوڑا شرمندہ ہو کر کہتی ہیں، معاف کیجیے گا، میں اپنے شوہر کی محبت میں ایسی کھو گئی تھی، وہ لفظ استعمال کرتی ہیں، از خود رفتہ، ہاں، کہ مجھے اپنے لباس، اپنی حالت کا ہوش ہی نہیں رہا۔ از خود رفتہ؟ ہاں، یہ از خود رفتہ ہونا، یہ کیا صرف غصہ تھا یا کچھ اور کیفیت تھی؟ میرا خیال ہے یہاں نکتہ یہی ہے، یہ شاید صرف بہانہ نہیں تھا، یہ ایک کیفیت کا اظہار ہے جسے موویت کہتے ہیں۔ موویت؟ جی، یعنی کسی چیز میں مکمل طور پر ڈوب جانا، اتنا کہ اپنے آس پاس کا، یہاں تک کہ اپنا بھی ہوش نہ رہے۔ اب یہ کسی بھی شدید جذبے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے اس کیس میں شاید شوہر سے شدید لگاؤ تھا، یا ہو سکتا ہے شدید شکایت کا جذبہ اتنا غالب آ گیا ہو۔ اچھا، اور پھر حضرت حسن بصری کا رد عمل آتا ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ غیر معمولی ہے۔ جی، کیا کیا انہوں نے؟ وہ سوچتے ہیں، اے حسن، اگر تو بھی اللہ کی محبت میں ایسی ہی محویت رکھتا تو تجھے کیا خبر ہوتی کہ اس عورت نے سر ڈھانپا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ! ہے نا کمال کی بات؟ مطلب فوراً اپنی ذات پر غور شروع کر دیا۔ اس میں کیا خاص پیغام ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل بالکل، یہی تو اس حکایت کا مرکز ہے۔ حضرت حسن بصری نے اس عورت کی جو دنیاوی محویت تھی نا، اس کی شدت کو اپنی روحانی کیفیت جانچنے کا ایک پیمانہ بنا لیا۔ اچھا، ایک معیار بنا لیا۔ جی، ایک معیار۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر دنیا کے تعلق میں ایک انسان سے محبت یا شکایت میں ایسی گمشدگی، ایسی محویت ممکن ہے، تو اللہ سے تعلق میں تو اس سے کہیں زیادہ گہری ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو سبق یہ نکلا کہ دنیاوی معاملات میں جو ہمیں کبھی کبھی شدت نظر آتی ہے نا توجہ کی، وہ بھی ایک مثال بن سکتی ہے، ایک آئینہ بن سکتی ہے روحانی ترقی کے لیے۔ مطلب ایک عام سی شکایت کا واقعہ اور ایک بظاہر معاشرتی آداب کی بات، جی وہ ایک گہرے روحانی سبق میں بدل گئی۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ روزمرہ زندگی میں عام سے واقعات میں گہرے اسباق چھپے ہونے کی بہترین مثال ہے۔ اور یہ صوفیانہ سوچ بھی تو یہی ہے نا؟ بالکل، یہ بالکل صوفیانہ طرز فکر کی عکاسی ہے، جہاں ہر چیز میں، ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی سبق ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی توجہ، اپنی لگن، اس کی گہرائی کو کیسے دیکھیں، اسے کہاں لگائیں۔ حضرت حسن بصری نے تو فوراً اس آئینے میں اپنا عکس دیکھ لیا۔ صحیح۔ تو اس سارے تجزیے کا خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہے شدید توجہ کی، کسی مقصد میں کھو جانے کی، جسے محویت کہا گیا، یہ بذات خود ایک بڑی طاقتور حالت ہے۔ یقیناً۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طاقت کو استعمال کیسے کیا جائے؟ بالکل، اور یہی ہمیں اس آخری غور طلب نقطے پر لاتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں، توجہ بھٹکانے والی کتنی چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد۔ بے شمار۔ گہری محویت کیسے پیدا کر سکتا ہے، ویسی توجہ کیسے لا سکتا ہے جس کا ذکر اس حکایت میں ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی، وہ اصل کیفیت کیا ہوتی ہے جب انسان سارے خلفشار سے، ساری ڈسٹریکشن سے بے نیاز ہو کر پوری طرح یکسوں ہو جائے؟ حقیقی توجہ، حقیقی لگن کیسی دکھتی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔